औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कराची में एक नई वेव आई, एक नई लहर आई। धरने का एक ज़ेली हवाला गवर्नर हाउस के सामने सजाया गया और जमात इस्लामी का वो धरना जो इस्लामाबाद में पिंडी में हो रहा था, उसकी एक झलक कराची में भी दिखाई दी। कराची में जो झलक दिखाई दी, मैं उसको रिलेट अपने शो से आज इसलिए कर रहा हूं कि कराची वो इलाका रहा है, वो शहर रहा है, सिंध वो सूबा रहा है कि जिसने हमेशा इनकलाबी तहरीकों की रहनुमाई की है, सरबराही की है, हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में शेख रशीद का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। वो मौजूदा हुकूमत से मुतमईन नहीं है और उनके बकौल कि हम जो कुछ देख रहे हैं ऐसा नहीं है। वो मुझे याद आया कि मोहम्मद अली जो बॉक्सर था उसके बारे में मशहूर था कि वो राइट दिखा के लेफ्ट जड़ देता था और लेफ्ट दिखा के राइट जड़ देता था। ऐसे ही कुछ सूरत हाल हमारी सियासत की भी हुई है। आज इस पर बात करने के लिए हमने टेलीफोन लाइन पर दो सीनियर अपना तज्जियाकारों, सियासी तज्जियाकारों और जर्नलिस्टों को ऑनलाइन लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मैडम बिल्किस जहां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जमशेद गुल साहब हैं, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप ही आपसे शुरू करते हैं। जो सूरत हाल डेवलप हुई है इस वक्त खित्ते में, आप देख रही हैं उसके पाकिस्तान पे असरात होते हुए? सवाल वाज़ेह क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा जो इस वक्त खित्ते में सूरत हाल डेवलप हुई है, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, और अब आप देख रही हैं कि पाकिस्तान में कुछ सियासी हलचल इस तरह की होती हुई। नहीं, पाकिस्तान में कोई सियासी हलचल नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम बहुत है, उनसे जितने चाहे आप बिल्कुल मसला कर दें, जो चाहे जंगाई कर ले, चाहे आप, यहाँ की आवाम की लिमिट नहीं है। और बांग्लादेश का आप हवाला दे रहे हैं दूसरी जगहों का, तो मैं समझती हूँ जिंदा कौमें की अपने हक के लिए निकल सकते और अपना हदफ हासिल कर देंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। आपने इंटरव्यू में मुझे कहा था कि जमात इस्लामी ने धरने वगैरह दिए हैं, तो जमात धरने ज्यादातर मैं तारीख में नाकाम नहीं रहे हैं। उनके धरने कामयाब नहीं रहे। वहाँ इस हिसाब से कामयाब रहा दूसरी का धरना कि उन्होंने खास पूरा किया और बिल मजीद महंगे पैसे वापस आ गए, उससे एग्री हो। मैं नहीं समझती जमात इस्लामी में धरने वगैरह देनी चाहिए। वो एक अच्छी या एनजीओ से काम करती, कामयाब है। पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में आप समझ रही हैं कि उन्होंने वो गेम नहीं किया। आपकी थोड़ी सी आवाज भी कट रही है। मैं अपने जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए कहूंगा कि जरा इसको भी ठीक कीजिए। जमशेद गुल साहब, यही सवाल मैंने आपके सामने रखना है कि जमात इस्लामी निकली, बाहर आई, फिर वो मामला तय हुए हुकूमत के साथ और महीने डेढ़ महीने की बात कही गई है कि जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और अगर सब कुछ ठीक नहीं किया हुकूमत ने तो जमात इस्लामी एक दफा फिर बाहर निकलेगी, अवाम को मोबिलाइज करेगी। आप समझते हैं कि कुछ सियासी हलचल आइंदा महीनों में, और वो शेख रशीद का बयान कि जी हो कुछ रहा है, बताया कुछ जा रहा है, होने कुछ जा रहा है? नहीं हो रहा पाकिस्तान। दूसरी बात आपने की जमात इस्लामी के धरना, जमात इस्लामी के धरना के ज़हन में यही आया है, बल्कि मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकली खराबी है। जमशेद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है थोड़ी सी। हेलो, ये सोचा कि इन इश्यूज पर महंगाई,
کرپشن اور بجلی کے بلوں پر انہوں نے دھرنا دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حاصل نے کچھ وعدے تھے اور وہ نتائج. ناظرین کچھ ٹیکنیکل میرا خیال ہے پرابلم آ رہی ہے اور مجھے آواز جمشید گل صاحب آپ کی صاف سنائی نہیں دے رہی. ہم آپ سے دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کچھ ٹیکنیکل مسائل تھے، ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ جمشید گل صاحب نے. جی جمشید صاحب، حالات حاضرہ کے حوالے سے میرا سوال تھا کہ جو کچھ ریجن میں ہو رہا ہے اس کے اثرات آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات تو پاکستان میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے اپنے ملک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. تاہم آپ نے پہلے جماعت اسلامی کی دھرنے کی بات کی. جماعت اسلامی کی دھرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کی عمارت سے اچانک مرکزی امیر بنا دیے گئے. جب مرکزی امیر بنائے گئے تو اس سے پہلے بھی حافظ نعیم صاحب کراچی میں مختلف مقامات پر چھوٹے موٹے دھرنے دیتے رہے ہیں. اس بار انہوں نے راولپنڈی کا انتخاب کیا اور راولپنڈی میں انہوں نے کچھ دن دھرنا دیا، لیکن کرپشن، بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف. تاہم وہ دھرنا جو ہے بغیر کسی نتائج کے ختم ہو گیا اور حکومت نے جو مذاکرات کیے، وہ مذاکرات آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہیلے بہانے وعدے اس پر وہ ختم ہو گئے، وہ کچھ نتائج حاصل نہیں کر پایا. اچھا، لیکن جماعت اسلامی تو کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑا اچیو کیا ہے اور وہ ایک مخصوص ٹائم کوئی چیز اچیو نہیں کی. کیا آپ کو کسی چیز میں مہنگائی میں کمی نظر آئی؟ پیٹرول کم ہوا، بجلی کے بل کم ہوئے، یا وہ آئی پیز جو ہے ان سے پیسے واپس لیے گئے، آئی پیز بند کر دیے گئے، آئی پیز کو ادائیگیاں روک دی گئی؟ کوئی بھی اچیومنٹ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ جماعت اسلامی نے حاصل کی ہو تو. جمشید گل صاحب، آئی پی پیز کے حوالے سے کچھ فریم ورک تیار ہو رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ حساب کتاب بن رہا ہے. نمبر 2، حکومت نے ٹائم مانگا ہے جماعت اسلامی سے کہ جی ہمیں کچھ تھوڑا سی مہلت دے دیں. جی وہ مہلت 5 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دے دیا جائے. وہ کچھ وقت کتنے عرصے پہ محیط ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. دوسری بات جو آپ نے کی، شیخ رشید ایک عرصے کی بات بولے ہیں. جی ہاں، منظر سے غائب تھے، اچانک بولے ہیں کہ 1-2 ماہ میں کچھ ہونے والا ہے. اور وہ تو کچھ اور، وہ تو اس سے آگے کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بساط لپیٹی جانی ہے. ادھر فیصل وابڈا جو ہے وہ الگ بیان دے رہے ہیں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد عمران خان نے بھی غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے پاس 2 مہینے کا وقت ہے. پاکستان کی معاشی حالات اور جو صورتحال چل رہی ہے اس میں یقیناً بہت مشکل ہے حکومت کے ساتھ حکومت چلانا. پھر پیپلز پارٹی نیم بروں کی والا کردار ادا کر رہی ہے. وہ حکومت میں ہے بھی نہیں بھی ہے. سندھ میں گورنرشپ کا معاملہ ہے جس میں وہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ آپ نے تو اکثر کہا تھا کہ گورنر ہمارا ہی رہے گا، جبکہ بشیر میمن صاحب کو گورنر بنائے جانے کی خبریں ہیں. بشیر میمن صاحب سے آصف علی زرداری صاحب بہت سخت ناراض ہے، یہ بات بھی سب کے سامنے ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. اچھا، آپ نے یہ بات جو نکالی ہے، میرے پاس ضمنی سوال آ گیا کہ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کمال کا بیان میری نظر سے گزرا جس میں یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری صاحب کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا سیاسی حریف ایک ہی ہے. اگر ہم آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن نہیں کریں گے یا ایک دوسرے کو لاجسٹک سپورٹ نہیں فراہم کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے یعنی دونوں کے سیاسی مخالف کو ہوگا. کیا ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے؟ ان کو اشارہ یقیناً پی ٹی آئی کی طرف ہے، کیونکہ مسلم لیگ کی طرف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ خود مسلم لیگ کی حکومت میں شامل ہیں اور اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی سے ہی خوف ہے اور وہ پی ٹی آئی کو حریف سمجھتی ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے صوبوں تک محدود ہیں. سر یہ 2 مہینے کی بات ہے، 2 مہینے کی بات ہے. 2 مہینے کے بعد پی ٹی آئی نے لیٹ جانا ہے بقول فیصل وابڈا کے. اب اگر فیصل وابڈا کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں سر کیسے نہیں لیں گے؟ وہ آپ کا سینیٹر ہے سر. سینیٹر جس طرح سینیٹر بنایا گیا ہے اسے
उससे तो ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है। जिस तरह सेनेटर बनाया गया है उससे फैसल वादा की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी बात गौर से सुनी जाए। इससे कबल इस तरह की गुफ्तगू जो है वो पीपल्स पार्टी के साबिक कराची डिवीजन के सदर वो फैसल भी किया करते थे, फैसल रजा अब्दी जी, इनसे भी सख्त और इनसे भी अजीब और गरीब गुफ्तगू किया करते थे। आज लोग नाम भी भूल गए उनका। तो फैसल वावडा भी कुछ दिन इस तरह की बातें करेंगे, उनको इसी तरह की बातों के लिए रखा गया है, फिर वो भी गायब हो जाएंगे। जिस तरह चौहान नामी एक शख्स को रखा गया था पीटीआई में, इस तरह के लोग रखे जाते हैं ताकि वो इस तरह की बातें करें और लोगों की तवज्जो बढ़ाएं। देखिए बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो माशी मुश्किलात का शिकार है। हमें जो है अपनी माशी जो हालात है इसको दुरुस्त करना होगा और ये किसी एक जमात की बस की बात नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है अगर कोई मामला हुआ तो वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत के क़याम पर ही इख्तिताम पजीर होगा। तो सियासतदानों से लोग मायूस होते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल तहरीक चलाने के बाद बिल्कुल खामोश बैठ गए हैं। उन्होंने जो है अभी कोई एक आध बयान दिया है कि फैसला रोड पर होगा, ताहम उन्होंने किसी तहरीक का ऐलान नहीं किया, ना कोई तारीखें दी हैं। इस तरह जमात इस्लामी ने एक धरना देकर अपने कारकुनों को मोबिलाइज जरूर किया है, ताहम ना उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा किया। इसी तरह पीटीआई जो है वो बिल्कुल दबी बैठी है। एक स्वाबी में जलसा कर लिया उन्होंने, कराची में जलसा उनको करने नहीं दिया गया। तो ये हालात आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत मुस्लिम लीग चला रही है? मुस्लिम लीग को भी नहीं पता कि हुकूमत कौन चला रहा है, पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता कि हुकूमत कौन चला रहा है। तो फिर इन हालात में मुल्क का क्या बनेगा? सर दो सूबों में पीपल्स पार्टी हुकूमत चला रही है। सर कैसे कह रहे हैं आप? बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, भुट्टी साहब चला रहे हैं, और यहाँ पे सिंध में शाह साहब चला रहे हैं बड़े धूम धड़क्के से। जिस तरह वो चला रहे हैं ना, तो किसी की मंशा और मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। मंशा और मर्जी से जैसे हटेंगे तो हटा दिए जाएंगे मंदिर से, ठीक है ना। तो बात यह है कि जमहूरी कुव्वतों को इस में सोचना होगा कि वो कम से कम जमहूरियत के मामले में एक हो जाए और सिर्फ एक बार फेयर इलेक्शन करवा लें। अच्छा, चाहे कोई भी आ जाए, एक बार फेयर इलेक्शन जरूर होने चाहिए। अवाम को अपने नुमाइंदों को चुनने का हक मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसे हम जरा सा, चूंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आपको नहीं लगता कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत अगर 2-4 सालों के लिए बना के स्टेबिलिटी ले आई जाए तो क्या हर्ज है? टेक्नोक्रेट की हुकूमत जो है वो किसी को जवाबदेह नहीं होती। वो अपनी जात में खुद एक आमरीत होती है। वो जो भी फैसला करती है उनको किसी को जवाबदेह नहीं होना पड़ता, उनको अवाम को जवाबदेह नहीं होना पड़ता। टेक्नोक्रेट हुकूमत की अच्छाइयाँ भी बहुत सी हैं और बुराइयाँ भी बहुत सी हैं। तो उनकी बुराइयों की तरफ भी नजर डाली जाए कि सियासतदानों में ऐसी क्या बुराई है। अपने सियासतदानों को हुकूमत करने ही नहीं दी है। जब भी हुकूमत करने दी है 20 माह, 15 माह, 18 माह, 16 माह, उसके बाद जो है अपने फैसले मुसल्लत किए। अपने फैसले जब उन्होंने आपके फैसलों से इनकार किया तो आपने उनको चलता कर दिया। मैं ये कहता हूँ इससे बेहतर ये है कि एक बार आप मुकम्मल टर्म के लिए सियासतदानों को ये हुकूमत दे देना, एक फेयर इलेक्शन करवा कर, बजाय इसके कि आप टेक्नोक्रेट का एक नया तजर्बा करें। ये तजर्बा जो है वो बांग्लादेश में हो चुका है, ये तजर्बा कई ममालिक में हो चुका है, नाकाम रहा है और ये तजर्बा कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं होगा। और मैं नहीं समझती कि सियासतदान इस तजर्बे को कबूल करेंगे। मज़ीद अनारकी फैलेगी, अदम इस्तेहकाम होगा, लोग सड़कों पर आएंगे और पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान होगा। लोग सड़कों पर आने की पोजीशन में है क्या पाकिस्तान में? आप समझते हैं कि किसी मरहले पर ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में 3-4 कुव्वत ऐसी जरूर मौजूद है जो आवाम को सड़कों पर ला सकती है। मौलाना फजल रहमान ला सकते हैं, जमात इस्लामी ला सकती है, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग आ सकते हैं KPK में, और बाकी जो है कुछ कौम परस्त जमातें ला सकती हैं। लेकिन ये भी बहुत होगा और मैं समझता हूँ कि एक डूबती कश्ती के लिए ये बहुत ज्यादा होगा। नहीं, देखें जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है, मतलब मैं जज्बाती होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पोलाइटली ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, मतलब हम शायद ख़तरे के कहीं
निशान से भी बहुत आगे पीछे नीचे चले गए हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर कोई ऐसा हवाला बनता है, इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, इस वक्त सादा अक्सरियत, इस वक्त सादा अक्सरियत भी नहीं जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं, इस वक्त सादा अक्सरियत के लाले पड़े हुए हैं। तो एक ऐसी सूरत में कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशंस में नहीं है, ऐसा ही कोई सूरत हाल अगर डेवलप की जाए कि अगले साल 2 साल 3 साल मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए, माशी इस्तेहकाम आ जाए, उसके बाद माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। जी आप पहले जो है एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत कायम करें जो 90 दिन के अंदर फेयर इलेक्शन करवाए और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके हवाले हुकूमत करें। अगर वो हुकूमत ना चला सके 5 साल के बाद अवाम उनका एहतसाब कर लेगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप 2 साल बाद 2.5 साल बाद फिर जो है कभी अदलिया के जरिए, कभी किसी और तरीके से, कभी किसी और तरीके से हुकूमत गिराने की कोशिश करें और ये मालाती साजिशें बने। ये तरीक़ेकार गलत है और इस तरीक़ेकार से हुकूमत ना अपने कामों पर तवज्जो दे पाती है, बल्कि वो सारा वक्त अपने हुकूमत विचार में सर्फ कर देती है। ये जो महलाती साजिशें होती हैं, ये जो हुकूमतें गिराई जाती हैं, तो इसके सारे डांडे भी जो हैं, इसकी सारी गुत्थियां भी जो हैं वो वहीं जाके मिलती हैं और सुलझती हैं कि जहां सियासतदान के खिलाफ खड़ा होता है सियासी जमात। सियासतदानों को मैं यही कह रहा हूँ, मैं सियासतदानों से मुखातिब हूँ कि वो जरा अकल ठंडा होन लें, बजाय इसके कि उनको 11 साल इंतजार करना पड़े, 12 साल इंतजार करना पड़े, वो 5 साल इंतजार कर लेना। और नहीं करेंगी तो आप समझते हैं कि अब जो आने वाला वक्त होगा वो फिर सियासतदानों का भी बोरिया बिस्तर गोल करेगा। जी वो 11-12 साल इंतजार करना पड़ेगा उनको। हाँ, ये जो आपने 11-12 साल का जिक्र कर दिया, ये तो आप बहुत गहरी बात कर गए हैं जमशेद गुल साहब। ये वही बात आपने की है जो मैंने समझी है। जी बिल्कुल। और इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त खित्ते में सूरत हाल डेवलप हुई है, उसमें हमारा जो मुशाहिदा है वो ये बताता है कि मोदी सरकार जो है वो कांग्रेस को, राहुल गांधी और उनकी टीम को कहीं उठने का मौका नहीं देती। जहां भी पावर इस्तेमाल किया जाता है वहां करती है। जैसे जहां भी सियासी जमातों पर जबर होगा, जहां भी एक जमाती पार्टी सिस्टम होगा, जहां भी सियासी जमातों को सियासत नहीं करने दी जाएगी, उनको खुलकर इख्तलाफ नहीं करने दिया जाएगा, हिज़्ब इख्तलाफ नहीं होगी। देखें, इक्तिदार के 2 पहिए होते हैं, हिज़्ब इक्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ। ऐवान में भी यही 2 होते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप एक पहिए ही पंचर कर दें तो फिर दूसरे पहिए से, सिर्फ एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी और लामहला वो गाड़ी किसी खड्डे में ही गिरेगी और वो खड्डा 11-12 साल का खड्डा ही होगा। और ये बिल्कुल आपकी बात मैं तायीद करूंगा। इस बात से मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि जो सूरत हाल हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में डेवलप हुई, जहां शेख हसीना वाजिद ने खालिदा जिया और जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई, उनके रहनुमाओं को फांसियां भी दी गई जमात इस्लामी वालों को, तो और पाबंद सलासल रखा गया, तो वो जबर जो था वो कहीं ना कहीं तो उसने अपना असर दिखाना था। जी बिल्कुल इसी तरह यही गलती शेख मुजीबुर रहमान ने भी की थी कि एक जमाती निज़ाम नाफिज कर दिया था, और एक जमाती निज़ाम जब नाफिज किया जाएगा तो वो जबर जो अवाम के अंदर होता है वो आखिर एक दिन लावा बन के फटता है, और वो ये इसी तरह हुआ। बिल्कुल ठीक है जमशेद गुल साहब, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आए हैं। जमशेद गुल साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी गिरफ्त है इनकी खित्ते की सियासत पर भी। जमशेद गुल साहब, जो भी इस वक्त की सूरत हाल डेवलप हुई है, तब्दीली की जो एक लहर चली अफगानिस्तान से, तालिबान वापस आए, करज़ई हुकूमत का खात्मा हुआ, उसके बाद फिर श्रीलंका में हमने देखा, आज जो स्टैटिक्स हैं, जो आदाद शुमार हैं,
وہ بتا رہے ہیں کہ سری لنکا جو ہے وہ ہم سے بہتری والی ٹریک پر جو ہے معاشی طور پر گامزن ہو چکا ہے, وہاں بہتری مسلسل آ رہی ہے. پھر بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا اور محمد یونس صاحب نے آ کر وہاں ٹیک اوور کیا ہے, تو معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں آپ جو شاہد خاقان عباسی بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ الیکشن سے تو بہتری نہیں آئی, نہ الیکشن سے بہتری آنی ہے, بہتری آئے گی معاشی استحکام سے, سیاسی استحکام سے, یہ بات آپ نے بھی دہرائی. آپ آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی الائنس بنتا ہوا, کوئی مشترکہ جدوجہد ہوتی ہوئی پاکستان میں کہیں آپ کو کچھ ہلجل اور ہلچل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں, مجھے کوئی سیاسی اتحاد, کوئی بڑا سیاسی اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کچھ اتحاد کچھ عرصے کے لیے بنے تھے اور وہ بھی بکھر چکے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سولو فائٹ کر رہی ہیں. جب تک کوئی بڑا سیاسی اتحاد نہیں بنے گا اور جب تک کوئی اجتماعی تحریک نہیں چلے گی, ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, نئے الیکشن نہیں ہوں گے, اور جب نئے الیکشن نہیں ہوں گے تو سیاسی استحکام بھی نہیں ہوگا, سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنی ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہیں, اپنی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں, عوام میں اپنا جو ہے نا امیج بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان جو گفت و شنید کا سلسلہ تھا وہ ایک جگہ جا کر رک گیا ہے. حالانکہ وہ بہت اچھی بات چل رہی تھی کہ اگر دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی بات چیت چلتی تو وہ یہ دو جماعتیں بہت بھاری پڑ جاتی, لیکن ان دو جماعتوں کے درمیان بھی معاملات ایک جانب جا کر رک گئے ہیں, کیونکہ تمام تر فائدہ جو ہے عمران خان کو پہنچ رہا تھا. جے یو آئی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا, اور ہمیشہ جے یو آئی کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے. جے یو آئی جو بھی کوئی تحریک شروع کرتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسری جماعت لے جاتی ہے, اور جے یو آئی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. جے یو آئی اس وقت ملک کی سب سے بڑی وہ جماعت ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی سیاسی اتحاد موجود ہے. اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے مزید جماعتوں کو جو ہے وہ تتر بتر کرنا شروع کر دیا ہے, اور اسی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں, آپ پھر دیکھیں جمشید گل صاحب, یہاں پہ بالکل آپ بے لاگ تبصرہ کریں اور غیر جانبدار ہو کر سوچیں کہ آپ غیر جمہوری قوتوں کو کیسے الزام دے سکتے ہیں جب سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کے لیے ایک دن بیٹھتی ہیں اور دوسرے دن اس بیٹھک سے اٹھ جاتی ہیں, اور وہ معاملات جو بن رہے ہوتے ہیں, جو معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, عوام جو ہے ان کو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے, ملک کے لیے, ریاست کے لیے پھر ایک ہو رہے ہیں, کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. وہ جو گفتگو ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ہو رہی تھی, وہ گفتگو ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی, معاملات رک گئے. اس سارے پروسیس میں اگر فائدہ ہوتا, آپ چاہیں قیدی نمبر 804 کی بات کر لیں یا مولانا صاحب کی بات کر لیں, تو فائدہ کسی ایک سیاسی شخصیت کو ہی اور کسی ایک سیاسی گروہ کو ہی ہونا تھا. اب اس ڈیڈ لاک کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ جو ہے کسی تیسرے فریق کو چلا جائے گا, تو اس میں بنیادی گلٹی پارٹی تو یہ سیاسی جماعتیں ہوئیں. دیکھیں, تمام جماعتوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, اور تمام جماعتیں جو ہیں اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں, عوام کے مفاد کے لیے بھی کرتی ہیں, لیکن تمام جماعتوں کا جو ہدف ہوتا ہے وہ اقتدار کا حصول ہوتا ہے. وہ یہ نہیں چاہیں گی کہ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں کوئی اور جماعت اقتدار میں آ جائے. ایسا کئی بار ہوتا رہا ہے کہ پی این اے نے تحریک چلائی اور اقتدار میں کوئی اور صاحب آ گئے. پھر یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ تحریک کوئی اور چلاتا ہے اور اقتدار میں کوئی اور صاحب آ جاتے ہیں. آپ پی آر ڈی کی تحریک دیکھ لیں, آپ ایم آر ڈی کی تحریک دیکھ لیں, آپ اس طرح کے کوپ کو دیکھ لیں کہ تحریک کوئی اور چلا رہا ہے اور اقتدار کی وجہ کوئی اور لوٹ رہا ہے. تو پھر سیاسی جماعتوں کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ایک کچھ مشترکہ مفادات پر جو ہیں, کچھ مشترکہ رکات پر جمع ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دن میں کل پارٹی کانفرنس بلائیں, اور حکومت جو ہے وہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کریں اور ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے
کچھ وقت کے لیے کچھ وقت لے لیں اور پھر فیئر اور الیکشن کروائیں اپنی، اور جو بھی جماعت جیت جائے اس کو حکومت سونپ دی جائے. لیکن میرا خیال سے یہ حکومت ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اس کے بس کی بات ہے نہیں. یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا ہے اور پاکستان کو بچایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کو حکومت دی گئی ہے یہ زبردستی دی گئی ہے. اور یہ میں وہ یہ بات ہے کہ میں تو کمل کو چھوڑنا ریچھ تو کمل کو چھوڑنا چاہتا ہے، کمل ریچھ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ والی بات ہو گئی ہے. تو اب یہ بیچارے پھنس گئے ہیں، یہ تو کمل چھوڑنا چاہتے ہیں. ابھی مجھے کسی کا بیان یاد آ رہا ہے، میرے میموری سے میں لیس کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ وزیر اعظم بننے سے کترائیں گے، کچھ اس طرح کی میرے خیال شیخ رشید نے بات کہی تھی یا کس نے کہی تھی؟ جی کوئی وزیر اعظم ان حالات میں بننے کو تیار نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں پہنے گا، کیونکہ پاکستان مصنوعی طور پر ڈیفالٹ سے بچا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مصنوعی طور پر ڈیفالٹ سے بچا ہے. ہم روزانہ کی بنیادوں پر، بلکہ ہم 10 دن 15 دن کی بنیادوں پر تیل کی قیمتیں طے کرتے ہیں. ہمارے اسٹاک ایکسچینج جو ہے اوپر نیچے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسٹاک ایکسچینج کتنا اوپر گیا کتنا نیچے گیا. مجھے یہ بتائیں کہ سبزیوں کے ریٹ کیا ہیں ملک میں. 250-300 سے کم سے کوئی سبزی نہیں مل رہی. بڑے کا گوشت 1600 روپے سے کم نہیں مل رہا، چھوٹے کا گوشت نایاب ہو چکا ہے، 2200-2400 روپے کلو سے کم نہیں مل رہا. دالیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، 600 روپے تک پہنچ گئی ہے. جو ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کیا کھائیں. ٹرانسپورٹ کے کرایہ 100 روپے 150 روپے سے بڑھ گئے ہیں. تو پھر عوام کو کیا ریلیف؟ بجلی کے بل، ایک بلب ایک پنکھا چلائیں 10,000 روپے کا بجلی کا بل آ جاتا ہے. مطلب یہ تو اس پہ تو ہم لوگ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں کہ ایک پنکھا اور ایک بلب آپ جس گھر میں استعمال ہو رہا ہے، ایک چھوٹا فریج، اس کا جو ہے بل جو ہے وہ 10 12 14 15، مطلب یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. یہ سارے پروسیس کیسے ہو رہا ہے، کیسے 500-600 روپے کی پھیری لگانے والا وہ کیا بل ادا کرے گا؟ گنجی کیا ڈھائے گی، کیا نچوڑے گی؟ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس بار جانب جائیں، معاشی استحکام لائیں، سیاسی استحکام لائیں. اور دیگر قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کی اکائیوں کو بچانا ہے اور ان اکائیوں کو متحد رکھنا ہے، تو پھر ان کو جو ہے ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا پڑے گا. اور قیادت کوئی بھی آ جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے، اسے قبول کرنا ہوگا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے کسی مرحلے میں جب آپ عوام کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، چونکہ موجودہ جو حوالہ بن رہا ہے، اب آپ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو عوام ہے وہ بہت مشکل میں ہے، کیا آپ تجویز نہیں کریں گے، کیا آپ رائے نہیں دیں گے، کیا آپ مشورہ نہیں دیں گے، کیا آپ سمجھائیں گے نہیں، بینگ ایک سینئر جرنلسٹ، ایک سیاسی تجزیہ کار، ایک پاکستانی کے، کہ یہ جو دو بڑی مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، یہ کہیں کسی ڈائیلاگ میں آئیں تو عوام کے لیے کوئی بھاری آواز جو ہے وہ صاحب اقتدار. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے درمیان مرغی حلال کروں؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں. یہ مرغی حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے MMA کے دور میں. جی ہاں، وہ جماعت اسلامی کے ہلو جماعت اسلامی کہتی ہے یہ تلخ تجربہ تھا. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے وہ تلخ تجربہ تھا. جی، جبکہ کہ جماعت اسلامی 1-2 سیٹوں کی جماعت تھی جس سے ہم نے جو ہے وہ 30-35 سیٹوں تک پہنچا دیا تھا. تو دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتی اور دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان بھی بہت خلیج ہیں. سر یہ تو بالکل ہی بات ہی نہیں کریں جمشید گل صاحب، یہ بات تو بالکل بھی نہیں کریں. اتنی بڑی خرید جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان تھی، اس کے بعد برف پگھلنا شروع ہوئی تو پی ٹی آئی والے خود جو ہے وہ جا کے دستک دیتے ہیں مولانا صاحب کے دروازے پر. مولانا صاحب بڑی خوش دلی سے ان کو گلے لگاتے ہیں. دیکھیے، مولانا صاحب نے بھی کئی بار کہا ہے کہ ہمارے درمیان اتنی تلخیاں ہیں کہ ہمارے کارکن ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے. یہی وہ وجوہات تھی جن کی بنیاد پر برف پگھلی نہیں. تو سیاسی جماعتوں کے درمیان تلخیاں موجود ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں
کہ آپ اپنے سیاسی اختلافات اس حد تک رکھیں کہ کل کو اگر مذاکرات کی میز پر آنا پڑے تو کم از کم وہ تلخیاں جو ہیں وہ اس مذاکرات کے راہ میں حائل نہ ہو. تو وہ اتنی زیادہ تلخیاں ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے کہ وہ بھی نہیں, اس کو بھی نہیں عبور کیا جا سکتا. اچھا, کون سی ایسی جماعتیں ہیں جہاں آپ سمجھ رہے ہیں, اگر جیسے مثال ہے, مطلب چونکہ وہ ایک ٹائم فریم دیا ہے جماعت اسلامی نے کہ جی جماعت نے کہا کہ جی ہم دھرنے سے نہیں اٹھ رہے ہیں, سرکار آ گئی, سرکار نے کہا کہ جی تھوڑا سا ٹائم دیجئے ہمیں تاکہ ہم چیزیں ٹھیک کریں, آئی پی پیز کے معاملات ٹھیک کرتے ہیں, ہم بجلی کے بل ٹھیک کراتے ہیں, ہم مہنگائی کم کرتے ہیں, اس کے لیے 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن 50 دن آپ ہمیں دیجئے. اچھا, اس کے بعد جب یہ وقت ختم ہو جائے گا پھر انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا, ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا بیان حافظ نعیم صاحب کا کہ جی ہم پھر نکلیں گے, تو اس وقت آپ کہیں اپنے سیاسی بصیرت سے, اپنی صحافتی بصیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دینے اور کون کون آگے آ سکتا ہے؟ میرے خیال سے جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے پی ٹی آئی آگے آ سکتی ہے, پی ٹی آئی اپنے کارکن بھیج سکتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے کوئی اور جماعت نظر نہیں آ رہی جو اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا ساتھ. پی ٹی آئی اپنی بقا کی جو جنگ لڑ رہی ہے اس ساری صورتحال میں آپ نے ہی ابھی گفتگو میں دہرایا تھا کہ 2 مہینے جو ہیں وہ بہت اہم بتاتے ہیں, قیدی نمبر 804 بھی اور باقی بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ان 2 مہینوں میں کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی جو کچھ بھی ہوگا یہ حکومت اپنے معاشی وزن کی وجہ سے گرے گی. سر گرے گی کیا مطلب؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا گرے گی کیسے جب پیچھے سے بہت ہی مضبوط اور توانا ہاتھوں نے تھام رکھا ہے. تو سر وہ ہاتھ, وہ معاشی جو صورتحال بن رہی ہے نا, وہ معاشی صورتحال چلنے نہیں دے گی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشی صورتحال خراب ہے تو چہروں کی تبدیلی سے جو ہے وہ معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ پھر کس کو لائیں گے آپ؟ پھر دیکھیں اس کے بعد ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہی نظر آتی ہے مجھے. اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت کے تو آپ حامی نہیں ہیں. میں حامی نہیں ہوں, میرے حامی نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں, جو لوگ لائیں گے ان کے نزدیک یہی حل ہے, اور میرے نزدیک جو ہے وہ فیئر الیکشن حل ہے. فیئر الیکشن تو آپ نے 71 میں کرا لیے, 77 میں جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد 77 میں تو پھر یہی ہونا تھا, یعنی 71 میں آپ نے فیئر الیکشن کرائے, اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد 77 سے تاحال آپ جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حساب کتاب سے الیکشن کراتے ہیں. بہرحال آپ آج فیئر الیکشن 10 سال جائیں 12 سال بعد آپ کو جانا فیئر الیکشن کی طرف جانا فیئر الیکشن کی طرف ہوگا. لیکن فیئر الیکشن کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک موب کریٹ کرنا ہے, آپ کو ایک دباؤ کریٹ کرنا ہے, آپ کو اپنے تمام تر سیاسی معاملات کو پس پشت ڈال کر عوام کے لیے سوچنا ہے. ایسا کب سوچیں گی سیاسی جماعتیں؟ میرے خیال سے حالات سیاسی جماعتوں کو مجبور کریں گی. حالات سیاسی جماعتوں کو مجبور کریں گے تو کب کریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا؟ وہ کسی نتیجے پر پہنچے, مذاکرات کریں, کوئی اتحاد بنائیں. اور مجھے اس اتحاد بنانے میں سب سے بڑا رول جو ہے محمود خان اچکزئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا نظر آتا ہے کہ وہ سر محمود خان اچکزئی کا رول جو ہے نا, دیکھیں وہ جو نوابزادہ نصر اللہ خان کا رول ہوتا تھا نا, وہ سنگل آدمی, سنگل سیاسی جماعت, سنگل سیٹ والے, وہ کیسے موبلائز کر سکتے ہیں اس پورے موب کو. مطلب مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کریں, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک صرف کے پی کے میں نہیں, وہ پورے پاکستان میں اپنا اثر رکھتے ہیں. میں اس بات سے محمود خان اچکزئی کافی عزت کی جاتی ہے, کافی سینئر سیاستدان ہیں, کافی پڑھے لکھے سیاستدان ہیں, اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں.
مولانا صاحب کی اچھے جماعت اسلامی سے بھی اچھے تعلقات ہیں, بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں سے اچھے تعلقات ہیں, پی ٹی آئی سے ان کے بہت بہتر تعلقات ہیں. ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے مجھے واحد شخص نظر آتے ہیں جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم. محمود اچھکزئی صاحب کو اگر ہم ایک تصور کر لیں, مان لیں, کیونکہ قیدی نمبر 804 کی حمایت انہیں براہ راست حاصل ہے, اس کے بعد کیا مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ کیا جماعت اسلامی جانا پسند کرے گی؟ کیا سندھ کی قوم پرست جماعتیں جانا پسند کریں گی؟ سندھ کی جو قوم پرست جماعتوں کا حوالہ ہے, مولانا فضل الرحمان ماضی میں بھی ان کے ساتھ تھی. چلیں جی بالکل, جماعتیں ماضی میں بھی ان کے ساتھ تھی, ابھی جی ماضی میں بھی ان کے ساتھ رہی ہیں, ان کے اچھے تعلقات ہیں. سر دیکھتے ہیں کتنا پانی پلوں کے نیچے سے مزید گزرنا باقی ہے اور کتنا گزر گیا ہے. جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, جو معاملات ہو رہے ہیں, اس میں صرف حوالہ یہی ہے کہ اب یہ واحد حوالہ ہے, آخری حوالہ ہے, آخری بار ہے. آپ کو پھر سوچنا پڑے گا, پھر سمجھنا پڑے گا تمام تر سیاسی جماعتوں کو کہ اگر وہ آج عوام کے لیے ایک نہیں ہوئی تو کل عوام ان کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جمشید گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.